فتح مکہ ماہ رمضان 8 ہجری جنوری 630 عیسوی کو مکہ فتح ہوا بغیر کسی جنگ کے۔ اس فتح کے اہم نکات یہ ہیں، اس کے نتیجہ میں اکثر دشمنان اسلام لیائی۔ رسول اللہ نے 10 آدمیوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ مکہ کے وہ سردار جنہوں نے اسلام دشمنی میں بھرپور کردار ادا کیا تھا مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ نے ان کا اعزاز برقرار رکھا۔ فتح مکہ ہند جگر خیران حضرت حمزہ بیعت کے لیے آئی تو اس نے پہلے تان و تشنی سے کام لیا، لیکن جب دیکھا کہ رسول خدا نے اسے پہچاننے کے باوجود کوئی انتقامی جملہ تک نہیں فرمایا تو اس نے بیعت کر لی۔ رسول خدا نے حضرت علی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ سقائیت حضرت عباس کو عطا ہوئی، کلید کعبہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رہی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم مدینہ نہیں گئے، بلکہ حنین اور طائف کے مارکوں پر روانہ ہو گئے۔ ان مارکوں میں کامیاب ہونے کے بعد مدینہ واپس گئے۔ فتح مکہ کے بعد نبی مکرم نے کال 15 دن مکہ میں قیام کیا اور معاذ بن جبل کو مکہ میں معلم اسلام اور مکہ کے منتظم کی حیثیت سے مقرر فرمایا۔ واقعہ عقبہ تبوک سے واپسی پر 9 ہجری 630 عیسوی کو ایک ٹیلے پر کچھ منافقین نے نبی کریم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جو ناکام ہو گیا۔ مسجد زرار تبوک روانگی کے موقع پر کچھ منافقین نے کمزوری اور معذوری کا اظہار کر کے جنگ میں شرکت سے انکار کیا اور اسی کے ساتھ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ایک مسجد بنائی اور کہا کہ جو لوگ مسجد نبوی کی دوری کے سبب وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں نماز ادا کیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ نبی مکرم سے درخواست کی کہ ایک دفعہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں۔ رسول اللہ نے اس وقت ٹال دیا اور فرمایا کہ تبوک سے واپسی پر دیکھیں گے۔ دراصل یہ مسجد زرار منافقین کی عیاریوں، مکاریوں، جمع ہونے اور سازشوں کو عملی جامے پہنانے کا گڑھ تھی۔ تبوک سے واپسی پر سورہ توبہ کی آیات 107 تا 110 تک نازل ہوئیں، جس میں رسول اکرم کو حکم ہوا کہ یہ مسجد زرار ہے، اس لیے اسیدھا دیا جائے۔ نبی مکرم نے مالک بن حشم اور مان بن عدی کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا کر مسمار کر دیں اور زمین کے برابر کر دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ یہ مسجد ذی عدن کے مقام پر منافقین نے بنائی تھی۔ وفود فتح مکہ کے بعد مکہ و مدینہ کے ارد گرد کے قبیلوں نیز شام، یمن، بحرین، نجران، ہمدان اور دوسرے ممالک کے لوگوں نے نبی کریم کی خدمت میں اپنے نمائندوں کو وفد کی شکل میں بھیج کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ وفد نجران اور مباہلہ 10 ہجری 631 عیسوی کو نجران کے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد جو اکابر علماء پر مشتمل تھا، نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ سے حد سے زیادہ کچ بحث کی، جس کا جواب رسول اللہ نے بڑی متانت سے وحی کے ذریعہ دیا، لیکن جب کسی طرح نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مباہلہ کی دعوت دی جائے۔ مباہلہ کی دعوت قبول کر لی، لیکن جب مباہلہ میں رسول اللہ کو فاطمہ و علی وسنہ و حسین علیہم السلام کے ساتھ آتے ہوئے دعا کے لیے آمادہ پایا تو دعا سے پہلے ہی شکست کا اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ نے 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو نجرانیوں کے اعتراف شکست کے بعد ان لوگوں کی درخواست پر ان کے لیے ایک امان نامہ املا فرمایا، جسے حضرت علی نے لکھا۔ مباہلہ کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ ال-عمران کی آیت 61 میں ہے۔ حج اکبر اور اعلان برات فتح مکہ کے اگلے سال 9 ہجری میں مسلمان حج کے لیے گئے، لیکن رسول اکرم مدینہ ہی میں رہے۔ اسی حج سے قبل سورہ برات کی ابتدائی 40 آیتیں نازل ہوئیں اور نبی اکرم کو حکم ہوا کہ یہ آیتیں حضرت علی کے ذریعہ حج کے موقع پر سب کو سنا دی جائیں۔ ان آیتوں کے نتیجہ میں کعبہ کا برہنہ طواف ممنوع قرار پایا۔ 4 مہینہ کے بعد مشرکین سے کیے گئے تمام معاہدے لغو قرار پائے۔ مشرکوں کو حج سے روک دیا گیا۔